سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سری۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newsht۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ایف پی سی سی آئی کراچی چیمبر اور شہر کے 7 صنعتی زونز نے حکومت سے بجلی گھروں کو گیس سپلائی بند کرنے کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ دیکھتے ہیں۔ میں کراچی کی تمام ٹریڈ باڈیز کے نمائندوں نے مشترکہ پریس کانفرنس میں حکومت کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے۔ کوئی قسم کی انڈسٹری ہو، لارج سکیل، میڈیم سکیل، سب بہترین چل رہی تھی۔ ایک دم یہ آگے ایک بم مارا اور سارا جو ہے نا ایک کنفیوژن پھیلا دیا، اور ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے، لوگوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی ہے کیپٹیو پاور یونٹس میں، وہ انویسٹمنٹ کہاں لے جائیں گے؟ اگر آپ کا پاور سیکٹر امپروو نہیں کرے گا تو یہ ملک ایٹ دی اینڈ سرکولر ڈیٹ بڑھتا رہے گا اور نتھنگ ول امپروو۔ چیئرمین بزنس گروپ زبیر موتی والا نے وزیر اعظم سے فوری طور پر معاملے میں نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیبنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کیپٹیو پاور پلانٹ اور یہ پاور پلانٹس یہ کس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں؟ آپ نے کس کو پروٹیکٹ کرنا ہے؟ آپ نے ایکسپورٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے یا ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے جن کے ساتھ آپ نیگوشیشن کر رہے ہیں کہ جی آپ نے غلط داموں پہ پچھلی گورنمنٹ سے آپ نے پاور لیا، آپ ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں یا انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے؟ پریس کانفرنس میں موجود صنعت کاروں کا کہنا تھا کہ دسمبر میں برآمدات میں 18% کا نمایاں اضافہ ہوا، مقامی پیداوار بڑھی۔ کیپٹیو پاور کو گیس بند ہونے سے آئندہ 2 ماہ میں برآمدات کم ہو جائیں گی، جس سے قیمتی زر مبادلہ کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیمرامین سجاد رئیس اور ساتھی رپورٹر حبیب خان کے ہمراہ اشرف خان، 24 نیوز کراچی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں مختلف اداروں کی جانب سے امن و امان سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ اجلاس کا احوال آزاد نوہریو کی رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں کور کمانڈر ڈی جی رینجر، صوبائی وزراء، چیف سیکرٹری ممتاز شاہ، آئی جی پولیس اور مختلف اداروں کے صوبائی سربراہان شریک ہوئے۔ اجلاس میں مختلف اداروں کی جانب سے امن و امان سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ کمیٹی کو بتایا گیا کہ کچھ گروپس پڑوسی ملک کی حمایت سے مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کی مانیٹرنگ اور کوارڈینیشن سے حالات قابو میں ہیں۔ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صوبے بھر کے امن و امان میں واضح بہتری آئی ہے۔ ایک بڑی اچھی اچیومنٹ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی بہتر پوزیشن آئی ہے۔ یہ نہیں کہتا میں کہ بالکل ہی سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں، لیکن بہت زیادہ بہتر پوزیشن ہے۔ ناصر حسین شاہ نے بتایا کہ سیف سٹی پروجیکٹ پر شفاف طریقے سے معاہدہ ہوا ہے، جلد ہی اس پر کام شروع ہو جائے گا۔ خاص طور پر جیسے سیف سٹی کا ہے تو اس کے لیے تو مکمل طور پر ٹرانسپیرنٹ طریقے سے وہ ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ہمارا پورا ایگریمنٹ بھی ہوا ہے اور وہ جو پروسیس ہے وہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ جلدی اس پر کام بھی شروع ہو جائے گا۔ ناصر حسین شاہ کا مزید کہنا تھا کہ 2013 میں جرائم کے اعتبار سے کراچی 6 نمبر پر تھا۔ سندھ حکومت کی بہتر حکمت عملی سے شہر میں کرائم ریٹ بہت کم ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو نہیں، سندھ اسمبلی کو جواب دہ ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا وفاقی وزیر علی زیدی سے متعلق سوال کا جواب دینے سے انکار، کہا وہ ذمہ دار شخص ہیں، معاملے کو میڈیا پر نہیں اچھالیں گے۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں ویکسین کے لیے جتنی جلدی اجازت ملے گی اتنی جلدی کام شروع کریں گے۔ حکومت ہے، ہم اتنا ریش قسم کی حرکتیں نہیں کرتے کہ کانفیڈینشیل لیٹر ایک ٹویٹ کے ذریعے دے دیے، جب اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا، انشاءاللہ پرائم منسٹر سے بات ہوگی۔ آئین کے مطابق صوبائی اسمبلی سندھ کو جواب دہ ہوں اور کسی کو نہیں، نہ وزیر اعظم کو ہوں۔ اب آپ اس کو اڑا دیں گے آپ لوگ سارے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو میرا آئینی ہے، مجھے الیکٹ صوبائی اسمبلی سندھ نے کیے، میں صوبائی اسمبلی کو جواب دہ ہوں اور میں ان کو جواب دوں۔ نے آپ پر نیا ریفرنس دائر کیا، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ مجھے نہیں پتا اس کا بھی تک، میں نے آپ کے اخباروں میں سنا ہے، مجھے نہیں پتا۔ کراچی میں اسٹیل ملز کے برطرف ملازمین کا دھرنا 16ویں روز میں داخل ہو گیا۔ سردی کی شدت میں اضافے کے باوجود بچوں اور خواتین سمیت مظاہرین کی بڑی تعداد اس احتجاج میں شریک ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے دانیال سید سے۔ دانیال بتائیے گا تازہ ترین کیا صورتحال ہے یہاں پر؟ پاکستان اسٹیل ملز کے جو ملازمین ہیں ان کی جانب سے دیا گیا دھرنا 16ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ سردی کی شدت ہے، لیکن اس سردی کی شدت میں اضافے کے باوجود اس کھلے علاقے میں پاکستان اسٹیل ملز کے جو 4500 سے زائد برطرف کیے گئے ملازمین ہیں
ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور خصوصی طور پر جو ملازمین کے اہل خانہ ہیں، کم سن بچے اور بچیاں سردی کے عالم میں بھی اپنا حقوق اور اپنے انصاف طلب کرنے کے لیے اس احتجاج میں 16 روز سے موجود، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو 4,500 سے زائد ملازمین کو جبری طور پر برطرف کیا گیا ہے، ان سے ان کا روزگار چھینا گیا، ان سے ان کی نوکری کو چھینا گیا، اسی عمل کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ مختلف سیاسی اور مذہبی جو رہنما ہیں وہ یہاں پر آئے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وفاقی حکومت سے ان کو، ان مظاہرین کو ان کا حق دلا کر رہیں گے، اور ان مظاہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کو ان کی نوکریوں پر بحال نہیں کیا جاتا اس وقت تک اس احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سید بہت شکریہ آپ کا۔ خبردار لاہوریے ہوشیار ہو جائیں، کورونا کی زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک شکل پاکستان پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں تباہی مچانے والا وائرس لاہور پہنچ گیا۔ 24 فضائی مسافروں میں کرونا کی نئی قسم کی تصدیق ہو گئی ہے۔ لاہوریوں کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے کہ کرونا کی زیادہ مہلک اور زیادہ خطرناک شکل پاکستان پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں تباہی مچانے والا وائرس لاہور پہنچ گیا ہے۔ سیاسی گرما گرمی کی بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے مخالفین کو دو ٹوک جواب دے دیا۔ کہتی ہیں تحریک عدم اعتماد کے لیے بلاول کے پاس نمبرز ہیں تو شو کریں، فیصلے اتفاق رائے سے کرتے ہیں، انشاءاللہ لانگ مارچ بھی ہوگا۔ کہا کہ استعفوں کا فیصلہ کسی کے کہنے یا دباؤ پر نہیں، مناسب وقت پر کریں گے۔ 24 نیوز سے خصوصی گفتگو میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی آواز کو دھونس اور دھاندلی سے خاموش کرایا گیا، اب پورا پاکستان نواز شریف کی زبان بول رہا ہے۔ الیکشن چوری کرنے والے ایکسپوز ہو رہے ہیں۔ مزید بولیں کہ حکومت پروڈکشن آرڈرز اپنے پاس ہی رکھے، ہمیں ضرورت نہیں۔ پروڈکشن آرڈرز کی ضرورت ہے اپنے پروڈکشن آرڈرز اپنے پاس ہی رکھیں۔ شہباز صاحب نے یہ اسپیشلی کہا ہے کہ میرے لیے کوئی پروڈکشن آرڈرز نہ مانگے۔ ہر چیز اجاڑ دی، ایک ترقی کرتے ہوئے ملک کو نیچے لے آئے، تو یہ تو ایکسپیکٹیشن مجھے ان سے ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو نالائکی اور نااہلی کی پیک پہ ہیں یہ، اور پرفارمنس انہوں نے کی نہیں ہے۔ دوسروں کو جو کہتے تھے کہ قرضے لے لیے، یہ کر لیے، تاریخی قرضوں کے انہوں نے انبار لگا دی۔ 2018 کے الیکشن بھی سٹیل ہوئے تھے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوزیشن کی ناکامی ہے تو آپ غلط سوچتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ناکامی ہے جنہوں نے یہ کام کیا تھا۔ اگر وہ یہ کام نہ کرتے تو وہ آج اتنے ایکسپوز نہ کھڑے ہوتے۔ جب پی ڈی ایم کی اگلی میٹنگ ہوگی اس میں ہم بیٹھ کے اس بات کو ڈسکس کریں گے۔ میں سن رہی تھی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پی ڈی ایم میں رکھوں گا اس بات کو، تو جب وہ رکھیں گے تو ہم اس چیز پہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ استعفے ضرور دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس پہ کنسنسس ہوگا۔ 11 پارٹیز ہیں، 10 obviously سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، اور جس وقت پہ پی ڈی ایم یہ سمجھے گی کہ یہ وقت مناسب ہے استعفے دینے کا، ہم کسی کے کہنے میں آ کر یا پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ نون لیگ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق لیگی ارکان پارلیمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر دی ہے۔ لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے بعد تحریک عدم اعتماد پارٹی موقف کے خلاف ہے۔ جب نمبر سے تب کچھ نہیں ہوا، اب نمبر نہیں تو کیا ہوگا؟ غیر جمہوری قوت سے مدد لینے کی کوشش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیگی ارکان نے اجلاس میں مریم نواز کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اراکین پارلیمنٹ نے تحریک عدم اعتماد کی مخالفت کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ الیکشن کے بعد تحریک عدم اعتماد پارٹی موقف کے خلاف ہے۔ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے حکومت کو گھر بھیجنا مشکل قرار دے دیا۔ پروگرام دستک میں گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ اپوزیشن مزید تیاری کرے، حکومت کو گھر بھیجنا آسان نہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی کے مطابق پارلیمان کے ذریعے فوری تبدیلی مشکل ہے۔ ہموار کرنے میں ابھی تک پی ڈی ایم کو وہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے، اور پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے کہ ابھی مزید رائے عامہ ہموار کرنے کی گنجائش موجود ہے، جس کے لیے اسے وقت چاہیے۔ بالکل آپ کا یہ انالیسس درست ہے، بالکل آپ میری باتوں سے یہ بات پرسیو کر سکتے ہیں، اور میں بین ہی یہ کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں مکمل تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتیں اس طرح آسانی سے نہیں گرائی جاتی۔ پارلیمان میں ان ہاؤس چینج لانے کے لیے تیار ہے آپ؟ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ ابھی فوری طور پر یہ آپشن شاید ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے، یہ مشکل ہوگا اس وقت پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔
हाफिज हुसैन अहमद ने मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की काबिलियत पर सवाल उठा दिया। कहते हैं तहरीक अदम एतमाद का मतलब पीडीएम के मौक़िफ़ की नफ़ी है। नून लीग जेयूआई को इस्तेमाल कर रही है। इस पर लब कुशाई की तो जमात से निकाल दिया गया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में फैसले बिलावल कर रहे हैं। मौलाना बराए नाम सरबराह हैं। इस तरह पीडीएम या तमाम सियासी जमातें चाहती है कि मुल्क में फेयर इलेक्शन हो, आज़ादाना तौर पर हो। हम चाहते हैं कि हर पार्टी में और खुसूसन जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान में भी फेयर इलेक्शन हो। मैंने कहा था कि इस्तीफा नहीं देंगे, इस्तीफा ख़त्म हो गया। मार्च नहीं करेंगे। मैंने कहा था कि ये सिंध असम्बली नहीं तोड़ेंगे। हम कोई पेशेंगोई करते हैं, लेकिन हालात का हमें इदराक था। आप कहते हैं कि ये असम्बली नाजायज़ है, तो उस नाजायज़ असम्बली में आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर जो नया वज़ीर आज़म लाएंगे तो वो कैसे पाकबाज होगा और कैसे सही होगा। मैंने नवाज शरीफ साहब के बयानिए के ख़िलाफ़ डट कर ये कहा था कि ये बयानिया मुल्क व मिल्लत के ख़िलाफ़ है, और यही बात बिलावल ने की है, यही बात आसिफ जरदारी ने की है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़हम मौरूसियत है। जब मौलाना फजल रहमान साहब अमीर बनने लगे तो साथियों ने मौलाना शेरानी का नाम पेश किया। 3 दिन तक पावर में वो इजलास मौलाना ने रोक के रखा और मजबूर किया उनको साथियों को कि वापस नाम ले लें। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए तरमीम शुदा शेड्यूल जारी कर दिया है। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 5 मार्च तक ऑनलाइन दाखिला फॉर्म भेज सकते हैं। पंजाब भर के तालीमी बोर्ड्स ने इंटरमीडिएट के दाखिलों के लिए तरमीम शुदा शेड्यूल जारी किया है। उम्मीदवार सिंगल फीस के साथ 5 मार्च तक ऑनलाइन दाखिला भेज सकते हैं। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम दूसरे ऑनलाइन CMT तरबियती कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स के इख्तितामी सेशन से खिताब में मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि कोर्स का मकसद असातिज़ा की सलाहियतों को निखारना और बेहतर करना था। उन्होंने कहा कि डॉक्टर को न सिर्फ मेडिकल एक्सपर्ट बल्कि अच्छा लीडर, स्कॉलर, रिसर्चर, एडमिनिस्ट्रेटर, एडवोकेट और बेहतरीन कम्युनिकेटर होना चाहिए। कोर्स में साहिवाल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जाहिद कमाल सिद्दीकी, रजिस्ट्रार के EMU डॉक्टर रियासत अली, प्रोफेसर असगर नकी, प्रोफेसर अबरार अशरफ, प्रोफेसर बिल्किस शबीर, प्रोफेसर नाजिश इमरान, प्रोफेसर अली मदीही हाशमी समेत दीगर ने शिरकत की। अमेरिका में कानून नाफिज करने वाले इदारे अरकान कांग्रेस को दी जाने वाली धमकियों का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस अरकान को कैपिटल हिल के बाहर कातिलाना हमले की धमकियां दी जाती रही हैं। मुमकिना हंगामा आराई के पेश नज़र वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती बरकरार है। अमेरिका में कानून नाफिज करने वाले इदारे अरकान कांग्रेस को दी जाने वाली धमकियों का जायजा ले रहे हैं। कांग्रेस अरकान को कैपिटल हिल के बाहर कातिलाना हमले की धमकियां दी जाती रही हैं, जबकि मुमकिना हंगामा आराई के पेश नज़र वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स की तैनाती भी बरकरार है। दुनिया के सबसे ज्यादा हुजूम वाले शहर कौन से हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने फहरिस्त जारी कर दी। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को को दुनिया का सबसे भीड़ वाला शहर करार दिया गया है। 2020 में कोरोना वबा के बायस दुनिया भर में ट्रैफिक में कमी वाक़ई हुई। लॉकडाउन, पाबंदियों, समाजी फासले, वर्क एट होम से 320 शहरों में ट्रैफिक का फ्लो कम हुआ, जिसके बाद सबसे ज्यादा हुजूम और भीड़ वाले शहरों की शनाख्त करना आसान हो गया। ट्रैफिक के लिहाज से मॉस्को के बाद फहरिस्त में भारतीय शहर मुंबई का दूसरा, बेंगलोर का छठा, जबकि नई दिल्ली का 8वां नंबर है। तीसरे नंबर पर कोलंबिया का शहर बगोटा, चौथे पर मनीला, 5वें पर इस्तांबुल, 7वें पर कीव और 10वें नंबर पर थाईलैंड का शहर बैंकॉक है। सिंध असम्बली की नशिस्त PS 88 का ज़िमनी इंतखाब अगले माह होगा। MQM पाकिस्तान ने भी इलेक्शन की तैयारियां तेज़ कर दी हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि जाली हल्काबंदियां हमेशा मुत्तहिदा को शिकस्त देने के लिए हुई। बंद दफातर के बावजूद MQM इलेक्शन में कामयाबी हासिल करेगी। हम इस हल्के में इलेक्शन जीतने या हारने नहीं, और पहले कभी भी जीतने हारने के लिए, दिल जीतने के लिए उतरते रहे। पाकिस्तान में असल और हकीकी जमहूरियत के कोई ना कोई इम्कानात ज़रूर बाकी हैं। कुछ लोग हमें वोट देना चाह रहे हो और हम बैठ जाएं तो हम उसके साथ ज्यादती नहीं करेंगे। जो लोग हमें वोट देना चाह रहे हो, इसी तरह PTI को भी बहुत सारे लोग वोट देना चाहेंगे, वो हमारे लिए बैठ जाए, मेरा ख्याल ये भी ज्यादती है। तो बाज़ जगहों पे एडजस्टमेंट की जाती है। एतमाद का मामला नहीं है, एतमाद हमारे दरमियान नहीं, एतमाद जमहूरी
प्रोसेस के होना जरूरी है। अगर अहम खबरों की जाने बढ़ते हैं, नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने हुकूमत को सबसे बड़ा कब्जा माफिया और चोर करार दे दिया। कहती हैं बताया जाए बनी गाला को कैसे कानूनी बनाया गया, F9 पार्क के बजाय बनी गाला को गिरवी रखवाया जाए। वो 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी। खोकर हाउस भी गिराया गया है पैलेस, और उस हवाले से हुकूमत का भी बड़ा दावा है कि हम कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जो है मुतारिक हैं, स्पेशली तौर पर जो CM पंजाब जो है काफ़ी मुतारिक है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे बड़ा कब्ज़ा माफिया तो ये हुकूमत खुद है, सबसे बड़ी चोर तो ये हुकूमत खुद है। तो ना इसको कोई इसके पास लेजिटिमेसी है कोई इस तरह का कदम उठाने की। सबसे पहले तो ये बताएं ना कि बनी गाला का आपने किस तरह से रेगुलराइज़ कराया है घर, और किस तरह से आपने इस चीज़ को लीगलाइज़ कराया। सबसे पहले तो हमें इस बात का जवाब दें। और दूसरी बात ये कि आपने ये जो इस्लामाबाद का पार्क जिसको कह रहे हैं कि गिरवी रखना है, F9 का जो पार्क है उसको गिरवी रखना है, तो बनी गाला को गिरवी रखें ना, ताकि कौम को पता चले कि आपने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात ये कि जो खोखर के साथ कल हुआ उसकी वजह सिर्फ एक ही है, अपने चोरों को ये छुपा लेते हैं, उनकी चोरी भी छुपा लेते हैं ये, क्योंकि सब चोर हैं आपस में मिले हुए हैं। ये हुकूमत जो है तारीखी चोरी इन्होंने की है, और ये बहुत अच्छा तरीका है कि चोर 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 की रट लगाओ, उसका शोर बुलंद करो और बीच में अपने हाथ साफ कर लो और अपना डाका डाल लो। तो खोखरों के साथ जो हुआ वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार किया। वरना अगर वो थोड़ा सा ये इशारा भी दे देते कि हम नवाज शरीफ का साथ छोड़ेंगे तो उनसे ज़्यादा कोई अच्छा ना होता। तो ये हम सब समझते हैं, ये हथकंडे हम सब समझते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। साबिक सूबाई वजीर ज़ईम हुसैन कादरी ने भी यू टर्न ले लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के हक में बोल पड़े। कहते हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने कोई करप्शन नहीं की। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज करप्ट हैं तो फिर मैं भी करप्ट हूँ। वो सिटी न्यूज़ नेटवर्क से गुफ्तगू कर रहे थे। जमाना जो था वो तो ऑब्वियसली सारी दुनिया कहती है, मैं कहूँगा नहीं, कोई मानेगा नहीं। वो बेस्ट दौर था पंजाब की तारीख का। हमजा शहबाज साहब के केस में तो वाज़े तौर पे ह्यूमन राइट वायलेशंस वाज़े तौर पर नजर आनी है। 1.5 बरस में अगर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकी तो क्या अदालतों को ये मेहरबानी फरमानी चाहिए कि वो बेल पे उस शख्स को रिहा करें, और अगर वाकईतन कोई केस उसके खिलाफ हो जाए तो फिर आप उसको गिरफ्तार कर लें। अगर अल्लाह ने चाहा तो और उन फैसला उनके हक में आ गया तो उसकी जिंदगी का ये 1.5 बरस कौन वापस देगा। अगर आप हमजा शहबाज के बारे और इस बुलेटिन से इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।